My name is Sami Shakir. I live in UK for the last 35 years. I'm visiting Pakistan here now and staying with my sister. I've seen many self-made stories how the people have changed their life. I have also something to tell you how to change your life. It's not easy, it's not difficult, but it is there. میں 1977 میں اپنی وائف اور اپنی بیٹی ارم کے ساتھ، جو کہ اس وقت تقریباً کو 1.5 مہینے کی تھی، لکیلی ایک خواب پورا ہوا برطانیہ آنے کا. کس طرح آئے وہ، اس طرح کہ میری وائف برٹش بورن تھی، برٹش نیشنل تھی. ان کی وجہ سے مجھے ویزا ملنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی. میں یہاں پر آیا اور آنے کے بعد ایک میرا یہی خواب تھا کہ مجھے ہمیشہ سگریٹ کا بڑا شوق تھا. میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ میں سگریٹ پیوں. لوگ باہر جانا شروع ہوئے تھے دوسرے ملکوں میں، وہاں سے سگریٹ لاتے تھے. نئے نئے لوگ جا رہے تھے دبئی، ابو ظہبی اور اپنا عربک کنٹریز میں. اور میں جو بھی جاتا تھا وہ مجھ سے پوچھتے تھے تمہارے لیے میں کیا لے کے آؤں، کیونکہ تمہارے ماں باپ نے ہمارے لیے بہت اچھا کیا. میں تمہارے لیے کچھ ایسی چیز لانا چاہتا ہوں جو تم یاد کرو. میں ان سے کہتا تھا میرے لیے کچھ نہ لاؤ، مجھے صرف ایک لائٹر لا دو. تو جب بھی آتے تھے میں ان کے گھر جاتا تھا، 1 سال انتظار کر کے گھر جاتا تھا ان کے پاس. ان سے پوچھتا تھا کہ جیسے ہی مجھے دیکھتے مجھے کہتے او ہو وہ تو میں تمام سے بھول ہی گیا، تمہارا لائٹر میں نے لے کے ٹیبل پہ رکھا تھا اور وہاں پہ میں بھول گیا. اور مجھے اس قدر مایوسی اور پریشانی ہوتی تھی اور اس قدر مجھے اپنے آپ پہ غصہ آتا تھا کہ لوگ کتنے خود غرض ہیں کہ اتنی لوگ کسی کو امید دلا کے جاتے ہیں اور وہاں سے آنے کے بعد مجھے ایک چھوٹی سی چیز نہیں لا کے دیتے. تو جب ہم جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاز لینڈ ہونے والا تھا، وہاں پر اس زمانے میں، یہ 1979 کی بات ہے، اس زمانے میں ایئرپورٹ ٹرالیز پر ایئر ہوسٹسز پرفیومز اور لائٹرز اور یہ تمام چیزیں لایا کرتی تھی. آج کل وہ میرے خیال میں نہیں ہیں. تو جب لائی تو اس کی ٹرے کے میں نے ٹرالی میں دیکھا وہ لائٹر، تو یقین کریں مجھے ایسا لگا کہ یہ میری زندگی کا واحد ایک بڑا خوش نصیب دن ہے. دس از دا فرسٹ اسٹیپ آف مائی لائف ٹورڈ سکسیس. اور وہ لیٹر میرے پاس $5 میری جیب میں تھے، جو کہ مجھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دیے تھے، کیونکہ اتنے ہی پیسے میرے پاس روپوں میں تھے جو میں نے چینج کیے. اور یہ لائٹر میرے خیال میں £4.99 کا تھا. تو میں نے اس کو دے کر وہ لائٹر میں نے لے لیا. اور لائٹر لے کے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں نے زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان پاس کر لیا ہے اور اب میری کامیابیوں کا وقت شروع ہوا ہے. لیکن جب ہم باہر آئے اس کے جہاز سے آنے کے بعد اور ایئرپورٹ پہ انتظار کرنے لگے کہ ہمیں کوئی آ کے پک کرے گا جو کہ آنے والے تھے، تو میں نے وہیں بڑے شوق سے سگریٹ نکال کے اس لائٹر سے جلایا. لیکن وہ لائٹر جلا ہی نہیں. آج تک 40 سال ہو گئے، آج تک وہ لائٹر نہیں جلا. اور میں نے اس لائٹر کو اپنے ٹیلی ویژن کے اوپر رکھا ہوا ہے اور میں اپنے اولاد کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ بیٹا دیکھو تمہاری یہ اوقات ہے. وہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں چھوڑ دیں ہم آپ کو ڈیڈ، ہم آپ کو نیا لا دیتے ہیں، ہم آپ کو نیا لا دیتے ہیں. میں نے کہا اس سے مجھے میں ریوائنڈ کرتا ہوں اپنے پاسٹ کو کہ کس طریقے سے میں نے وقت گزارا اور کس طریقے سے ایک خواہش پوری ہوئی. اس کے بعد میں نے یہاں پہ آ کے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا اور ہر طرف سے مدد ملی مجھے. اور آج میں یہاں کہتا ہوں کہ میرے پاس تقریباً 5-6 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹیز ہیں میرے پاس. میں نے بینک کا کوئی پیسہ نہیں دینا، میں نے کبھی اوور ڈرافٹ نہیں لیا، میں نے کسی سے کوئی پیسے نہیں مانگے. جس مکان میں میں رہتا ہوں وہ مکان تقریباً 5.5 ملین پاؤنڈ کی مالیت ہے اس کی. یہ میں آپ کو انسپائر کر رہا ہوں. یہ ایک آدمی انسپائر کر رہا ہے جو $5 لے کر پاکستان سے یہاں آیا تھا ایک نئی زندگی بنانے کے لیے. اور وہاں سے ہم نے کاروبار شروع کیا. جس چیز کو ہم نے ہاتھ لگایا وہ سونا بن گئی، میں ہمیشہ اکثر بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ یہی چیز پاکستان میں کیوں نہیں ہوئی، اسی طرح پاکستان میں کیوں نہیں لوگوں کے قسمت جاگتی. میں اس وقت یہاں میں کراچی آیا ہوا ہوں، میں اپنی بہن کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں اور بہن سے مجھے بڑا لگاؤ ہے. اور کیونکہ میں نے اور میری بہن نے، ہم سب لوگوں نے بڑی بہت برے حالات میں وقت گزارا. تو ہم پرانی باتیں ضرور کرتے ہیں. لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ تم یہ باتیں نہ کیا کرو یار، نہ باتیں کیا کرو. میں کہتا ہوں اپنی اوقات کو نہ بھولنا چاہیے. انسان دوسروں کو بتائے فخر سے کہ مجھ پہ یہ وقت گزرا ہے اور میں نے اس وقت کا سامنا کیا ہے اور اس وقت سے نکل کر میں بہت دور آ گیا. اب میری بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، تینوں بہت ویری سکسیزفل پروفیشنلز. اور میرا اپنا مکان ہے جو کہ کسی ایک ڈریم ہاؤس آپ کہہ سکتے ہیں.
تو میری یہی خواہش ہے کہ لوگ یہاں پہ کریں، یہاں میں بریلینٹ لوگوں سے ملا، اپنے رشتہ داروں کو جن کو میں بہت جنگ چھوڑ کے گیا تھا، ان سے میں اب آ کے ملا ہوں. اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت جو میرے سامنے یہاں بیٹھے ہوئے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ان کی کس طرح برائٹنس ہے ان میں، کس طرح ان کے آئیڈیاز ہیں، کس طرح ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں وہ، اور وہ نکلنا چاہتے ہیں اس جنگ سے. یعنی جنگ کا مطلب ایک لائف آف جنگ، آئی ایم ناٹ سیئنگ جنگ ان پاکستان بٹ جنگ آف لائف. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا چیز آپ کے لیے کی جائے. میری کتاب لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس کو دیکھ کے میریکلس پاور آف ہیومن مائنڈ، جس کے کہ انسان اپنے ذہن کی طاقت سے کس طریقے سے چیزوں کو موڑتا چلا جاتا ہے، اپنے روح بہتری کی طرف موڑتا چلا جاتا ہے، نہ ہی وہ اپنے لیے بلکہ اپنے پیاروں کے لیے بھی، اپنے دوستوں کے لیے بھی، اپنے جاننے والوں کے لیے بھی اس کو کرتا ہے. اس میں یہ ہوتی ہے کہ ول پاور آپ میں ہونی چاہیے. اور یہ ول پاور کہہ دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ میں یہ ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے. اب کامیاب ہونے کے لیے مجھے راستہ کون سا تلاش کرنا پڑے گا، اور میں اس راستے کو تلاش کروں، میں اس راستے کا سفر طے کر دوں. یہ ویڈیو بنانے کا آئیڈیا میں اپنی بہن کے پاس ٹھہرا ہوں، وہ ہمیں کھانا کھلانے یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ میں لے کے گئے ہائی وے کے اوپر، اور وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے. وہاں اتفاق سے یہ بات کا ذکر نکلا، تو میری بہن کے گرینڈ سن نے مجھے بتایا کہ آپ جو ہے نا اس کو ایسے کریں، دیکھیں یہاں پہ ایسے ہوتا ہے، ہم لوگ ایسے ہیں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو گو ٹو امیریکا، آئی ایم ٹرائنگ ٹو گو ٹو کینیڈا، اپنی لائف چینج کرنے کے لیے. اور جو ان کی بات میں جتنی ڈیپتھ تھی، ان کے بات میں جتنی گہرائی تھی، وہ بڑی بڑی اسٹرائکنگ گہرائی تھی کہ کس طرح لوگوں میں ایک ایمبیشن ہے اور اینکشیسنس ہے کہ وہ کامیاب ہوں. تو وہاں سے یہ آئیڈیا ہوا. تو جب پھر مجھے یہاں کا کہا گیا کہ آپ اگر کچھ بنانا چاہتے ہیں، ویڈیو بنانا چاہتے ہیں لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے، تو آپ بنائیں. تو اس کے جواب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اس میں غلطیاں ضرور ہوں گی، اس میں غلطیوں پہ آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں نے کوئی پروفیشنل طور پر یہ میرا کام نہیں ہے، نہ میں پروفیشنلی اس کو بنا رہا ہوں. میں یہ صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لیجیے، ہر چیز کو اپنے انگوٹھے پر نہ چاہیے. ابھی میں پاکستان تقریباً 7 سال کے بعد آیا ہوں، اور میں نے پاکستان کا بڑی تکلیف ہوئی جو پاکستان کا میں نے حال دیکھا. ایئرپورٹ سے لے کر میں اپنے گھر تک، اپنی بہن کے گھر تک آنے تک میں نے جو حالات جو دیکھے ہیں سڑک کے دونوں طرف، یقین کیجئے کہ اس قدر تکلیف اور دکھ ہوتی ہے کہ دنیا بدل گئی ہے لیکن ہم لوگ نہیں بدلے، اور نہ ہم نے بدلنے کی کوشش کی ہے، نہ ان لوگوں نے کوشش کی ہے جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں کو بہتر بنائیں. ہماری نوجوان نسلوں کی نسلیں جو ہے نا وہ تباہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی ایسا کوئی کوریڈور نہیں ہے جہاں پر جا کر وہ کسی سے بات کریں، اپنے مسئلے پہ بات کریں، اپنی جاب پہ بات کریں، اپنے فیوچر پہ بات کریں. ہمارے یہاں برطانیہ میں وہاں بہت کسی جگہ کا آپ دروازہ جا کے کھٹکھٹا دیں آرگنائزیشن کا، اور وہاں جا کے آپ ان سے بات کہیں کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اپنی کیریئر کے بارے میں. وہ آپ کو بڑے عزت سے اندر بلائیں گے، آپ کو بٹھائیں گے، آپ کو چائے پلائیں گے، اور اس کے بعد آپ سے بات کریں گے، اور پھر آپ کو وہ ڈائریکٹ کریں گے جہاں پر آپ کو اصل جانا چاہیے. یہ کلچر ہمارے اسلام کا کلچر ہے، لیکن یہ کلچر جو ہے نا ان ملکوں نے اپنایا ہوا ہے جو کہ اسلامی ممالک کسی صورت میں نہیں، جس میں پورے یورپ کو آپ لے لیجیے. ان لوگوں نے اپنایا ہے، انہوں نے اس چیز کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. ہر چیز جو ہمارے ہاں مذہب میں لکھی ہوئی ہے، یا ہمارے نبی پاک نے جو بتائی تھی کہ کس طرح ادب کرنا، کس طرح چلنا ہے، کس طرح احترام کرنا، کس طرح زکوٰۃ دینی ہے، کس طرح روزہ رکھنا ہے، کس طرح غریبوں کو خیال رکھنا، وہ تمام چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں. وہاں تو غریب ڈھونڈنے کو ملتا ہی نہیں ہے ان کو کہ کسی کو دے. وہاں تو غریب ہی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ سب کو اتنے پیسے مل جاتے، اتنے اچھے پیسے مل جاتے، لوگوں نے مکان دیے ہوئے ہیں، سب کو خیال ہے، ان کو رکھتے. میری 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں، وہ وہاں پہ بڑا اعلیٰ کوالیفائڈ ہیں، بڑے اچھے، بہت پروفیشنل ہیں، جس میں سے میں نے ایک دھیلا بھی ان پہ خرچ نہیں کیا. آپ یقین کریں میں نے ایک دھیلا بھی ان پہ خرچ نہیں کیا، ان کی تعلیم کے اوپر یا ان کے فیوچر کے اوپر. سارا اسٹیٹ نے خرچ کیا، سارا اسٹیٹ نے خرچ کیا، اور اسٹیٹ نے ان کو بتایا تم نے کیا کرنا ہے، تم نے کہاں جانا ہے، تم نے کس ٹائپ کا جاب دیکھنا ہے. اور میں وہاں پہ ان سے بیٹھ کے سیکھتا ہوں، جب وہ مجھے بتاتے تو میں ان سے سیکھتا ہوں کہ یار دیکھو ہمیں تو یہ کسی نے بتایا نہیں، ان لوگوں کو، ہمارے بچوں کو کس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کون سی جگہ پہ آپ جائیں، کس جگہ آپ نے جاب ڈھونڈنی ہے، کیا آپ کی تنخواہ ہونی چاہیے، کون سا کورس آپ کریں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یعنی ان کو اتنا لوڈ کر دیتے ہیں وہ انفارمیشن سے اور ہیلپ سے کہ ان کے پاس چوائس رہتی ہی نہیں ہے. جس سے ہم انگریزی میں کہتے ہیں اسپوائل فار چوائس.
کہ ہم اسپوائل، ہمارے پاس کوئی چوائس رہتی نہیں کہ اصل میں ہم نے کرنا کیا ہے. اتنی چیزیں ہمارے سامنے، تو اس میں پک اینڈ چوز کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. ینگ جنریشن جو ہے پک اینڈ چوز کی اس میں جنریشن میں ہوتی ہے کہ یہ میں پک کروں، یہ میں پک کروں، یہ میں پک کروں. لیکن میں آپ کو دوبارہ یہ بتاؤں گا کہ آپ کے زندگی میں اگر آپ کے ذہن میں اگر کوئی آپ کے ڈریم ہے یا خواب ہے، آپ اس کو چھوڑیے گا مت. کچھ ڈیلے کر سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن آپ اس کو ابینڈن نہ کیجیے گا، اس کو ریجیکٹ نہ کیجیے گا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے ملک میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں. ہمارے یہاں صرف باتیں ہیں، باتیں ہیں، باتیں ہیں. ہمارے وہاں باتیں نہیں، باتیں نہیں، وہاں پر عمل ہے، عمل ہے، عمل ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے. جاؤ، بات ختم ہو. اس کے علاوہ کیمسٹری اور مائنڈ ریڈنگ میں میرا بڑا اچھی میری اسٹڈی رہی ہے آل لائف. اور میں نے اس میں دیکھا کہ کس طریقے سے ایک شخص سے 2 یا 4 یا 5 منٹ گفتگو کر کے اس کے ذہن میں جو پھنسے ہوئے سوالات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو کس طرح قریت کے باہر نکالا جا سکتا ہے یا نفسیاتی طور پہ اس کو ریڈ کیا جا سکتا ہے. ویسے میں ڈاکٹر وغیرہ نہیں ہوں، لیکن یہ ایک میرا یہ ہمیشہ ہی پیشن رہا ہے کہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ لوگوں سے سیکھتے ضرور ہیں، کیونکہ ہمیں سننا چاہیے دوسرے کو. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ ہم دوسرے کی بات سنتے نہیں ہیں. آپ اسکول میں چلے جائیں، آپ دکان پہ چلے جائیں، آپ سپر مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کوئی مسئلہ لے کر چلیں، کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا. ہر شخص آپ کے اپنی خواہشات کو آپ کے منہ کے اوپر رکھ دے گا کہ یہ چیز ہے، یہ کر لو، یہ آ جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سنیں. آپ مجھے سوالات بھیجیے. آپ مجھے ایک سوال بھیجیے کہ آپ کا کوئی سوال ہے، اس میں آپ اپنی والدہ کا نام مجھے لکھیے، پورا نام لکھیے گا. اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیے. اگر والدہ کی ڈیٹ آف برتھ یاد ہو تو ضرور لکھیے گا. اور وہ آپ جو ہے نا مجھے پوسٹ کریں، اور اس کے ساتھ صرف ایک سوال پوسٹ کریں. اور اس کے بعد دیکھیں اگر آپ پسند آتا ہے، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں سیٹسفائیڈ ہوں، اس سے ہیپی ہوں، تو اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ مزید سوالوں کا جواب کیسے دیا جاتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ لوگ 10 15 سوالات بھیج دیں، کیونکہ سوالات کو نکالنے کے لیے، ان کا سلوشن نکالنے کے لیے بھی بہت ٹائم لگتا ہے. ایک کوالٹی آف ورک جو ہے نا وہ ختم ہو جائے. میں نہیں چاہتا کہ وہ ختم نہ ہو، بلکہ وہ قائم رہے. اور اس میں ایک سوال بھیجیے اور صبر کیجیے، اور جب جواب آئے اس کو تو آپ اس کو دیکھیے گا میں نے کیا کہا ہے، اس میں عمل کیجیے گا. اگر نہیں عمل کیا ہے، میں نے اس میں آپ کو ٹائم دوں گا کہ آپ اس کو دیکھیے گا. اتنے دن میں، آپ 7 دن میں دیکھیے گا، 8 دن میں دیکھیے گا، اتنے دن میں فیصلہ کیجیے، وغیرہ 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 وغیرہ. اور ظاہر ہے میں یہ بھی چاہوں گا کہ جب میں آپ کو بھیجوں گا تو اس میں آپ اپنا ذہن بھی استعمال کریں گے. آپ اس کو کس طریقے سے مٹیریلائزڈ کرنا ہے، اس چیز کو بہترین طریقے سے مٹیریلائز کرنا ہے. یو آر دیئر ٹو میک اے ڈیسیژن فار یور سیلف، ناٹ می، ناٹ ہی اور شی. آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے لیے منزل کا تعین کرنا ہے اور کامیاب ہونا ہے. بہتر ہمارا مقصد یہ ہے کہ کامیابی، نمبر 1 کامیابی، نمبر 2 کامیابی، نمبر 3 کامیابی. دیٹس اٹ، فل اسٹاپ. اس کے بعد کچھ نہیں. وش یو آل دا بیسٹ ان یور لائف, all the success in your life. I hope all the dreams come through. It takes time, but you shouldn't be impatient. Don't lose your heart. Life is all about trying. Life is all about trying, what I have been doing for the last 50, 60 years. I've been trying all the time, and I'll get it.